السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی فہما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ جی، جیسا کہ احباب کو پتہ ہے کہ ہماری ایک عزیزہ کی جو ہے وہ فوتگی ہو گئی اس دنیا سے، وہ اپنی منزل کو پوری کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ گئی، اپنے حال کے حقیقی سے جا ملی، جس وجہ سے ہماری کلاس جو ہے وہ تھوڑا تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ تو یہ جو آج کی ہماری کلاس تھی یہ کافی دن پہلے ہو جانی تھی، لیکن چلیں آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک سفر پہ تھا، آج صبح ہی میرے سفر کا اختتام ہوا، اس کے بعد پھر روٹین کی ڈیوٹی، اور ابھی جو ہے وہ ہم نے کوشش کی کہ چلیں آج اسے ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو جتنا ہم نے الحمدللہ پہلا ربع دوسرے سپارے کا ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کی ہم تھوڑا سا مختصر الفاظ میں تفسیر کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اور تفسیر کے خلاصے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سارے سبق کو جتنا بھی آج تک ہم نے پڑھا اس کی ایک دفعہ دہرائی کر لیں گے۔ تو الحمدللہ جی، ہم نے دوسرے سپارے کا پہلا ربع بھی پڑھ لیا۔ اس پارے میں بھی سورۃ البقرہ ہی ہے، جس طرح کے پہلے پارے میں بھی سورۃ البقرہ ہی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کی ایک شاخ بنی اسرائیل کو، جو کہ دنیا کی امامت عطا کی گئی تھی، پھر ان کی سرکشیوں کے سبب انہیں اس منصب جلیلہ سے معزول کر دیا، اسی طرح کا سارا ہم نے پیچھے جو ہے وہ پہلے سپارے میں پڑھا، اور آج کے سپارے میں سورۃ البقرہ کے اس حصہ میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ امامت جو ہے، دنیا کی امامت کا عظیم منصب جو ہے وہ آل ابراہیم کی دوسری شاخ کو، جو کہ بنی اسماعیل یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کرنے کا اعلان ہے۔ اگر پورے دوسرے سپارے کو دیکھا جائے تو پورے دوسرے سپارے میں مضامین کے اعتبار سے 3 بڑے حصے بنتے ہیں، جن میں پہلا حصہ، اس میں سب سے پہلے بات ہوئی خلافت ارض اور امانت عالم کی منصب کی تبدیلی، یعنی زمین کے اوپر خلیفہ بنانا اور زمین کے اوپر امامت کے منصب کی تبدیلی۔ پارے کے شروع ہی اس میں امامت عالم کے اس عظیم منصب پر آل ابراہیم کی دوسری شاخ بنو اسماعیل یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سرفراز فرمانے کا بیان ہے۔ اسی منصب جلیلہ کی تبدیلی کو بطور ایک بڑی نشانی کے پیش کیا گیا کہ امت محمدیہ کا قبلہ بھی تبدیل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا کر دیا گیا۔ قبلہ اول مسجد اقصی کی تعمیر بنی اسرائیل کے سربراہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذاتی اور خاندانی جاگیر جو ہے وہ قرار دے رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کرنے کے ساتھ ہی
ان کی تعمیر کردہ جو مسجد اقصی کا قبلہ ہونے کا یہ اعزاز تھا وہ بھی ختم کر کے کعبۃ اللہ کو یہ احترام عطا کر دیا گیا، جسے بنی اسماعیل کے بابا اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر تعمیر کیا تھا۔ اب یہ جو باتیں ہیں امامت والی، یہ دونوں باتیں تورات میں یہود کو بتا دی گئی تھی کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو نبوت تمہارے بھائیوں کو دے دی جائے گی، اور جب منصب تبدیل ہوگا تو اسی کے ساتھ ساتھ قبلہ بھی جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہادت دینے والے بنے۔ اس آیت کے شروع میں وَكَذَلِكَ کے الفاظ کے ساتھ، یعنی جن کا مطلب اسی طرح، یعنی جس طرح پہلے بنی اسرائیل کو منصب امامت پر فائز کیا تھا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط یعنی سب سے عمدہ اور بہترین امت بنایا ہے، اور تمہاری گواہی پر پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کے فیصلے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو لایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے انہیں 950 سال تک دعوت دی لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جب قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ اس بات کے انکار کر دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تو انہیں دعوت دی ہی نہیں ہے۔ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر نوح علیہ السلام کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ قبلہ کہتے کس چیز کو ہیں؟ قبلہ اس جگہ اور مقام کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مردوں کو قبروں میں اس کے رخ پر لٹایا جاتا ہے، اس کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے قضائے حاجت کرنا اور اس کی طرف تھوکنا وغیرہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سے معاملات قبلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبلہ کسی بھی قوم کی ذہنی اور عملی جہت کا تعین کرتا ہے اور ملتوں کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ اب اس قبلہ کی تعمیر جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اسے اسلام کے 5ویں رکن حج کا مرکز قرار دے دیا گیا تھا۔ یعنی اس کے بالکل جب اس کو حج کا مرکز قرار دے دیا، ان کے 40 برس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پھر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی، اسے مسلمانوں کے لیے قبلہ یعنی نماز کی جہت قرار دے دیا گیا۔ یعنی جو کعبۃ اللہ تھا اس کو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ حج کا مرکز قرار دیا ہوا تھا، لیکن جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی تھی تو پھر مسلمانوں کے لیے نماز کا جو ہے وہ یہ مسجد اقصی کو نماز کی جہت قرار دے دیا تھا۔ اسی لیے یہود، عیسائی اور مسلمانوں کا جو مشترکہ طور پر قبلہ تھا وہ پھر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہی تھا۔ لیکن پھر تحویل کعبہ کا تحویل قبلہ تحویل قبلہ کا جو ہے وہ حکم ہوا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے نبوی زندگی کے 13 سال تک اور اسی طرح مدینہ میں پہنچ کر تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف بھی منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق قبلہ تبدیل کر کے مسلمانوں کے لیے کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا، یعنی مسلمانوں کے لیے حج کا مقام اور قبلہ ایک ہی جگہ کو قرار دے دیا، اور ان کے قبلہ کو اختیار کرنے سے سختی سے پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر کے ممانعت کر دی کہ اب یہود و نصارہ کی قبلہ کی طرف نہیں بلکہ ہمارا الگ سے نماز اور حج کے لیے قبلہ مقرر ہو گیا، جیسا کہ آیت نمبر 143 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے،
اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ مزید کافروں کے مکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ اس کا مقصد یہ کہ مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں سے الگ تھلگ رہیں، مسلم کلچر غیر مسلم تہذیب سے خلط ملط نہ ہو اور مسلمانوں پر کافر تہذیب کے اثرات نہ پڑیں۔ لہٰذا دوسرے معاملات میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خطرناک بات کہہ دی کہ اگر یہود و نصارہ کی طرح ہم بھی عمل کریں گے، یہود و نصارہ کی طرح اپنی شکل و صورت بنائیں گے تو ہم ہی پھر انہی میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ استعمال کیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو مسلمان یا جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو ہے وہ صبر کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ جب کوئی بھی مومن ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے مدد طلب کرے، اور مدد طلب کرنے کے لیے اپنے سفارشی کس کو بنائے، صبر کو بنائے، نماز کو سفارشی بنائے۔ پھر جب وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کے ساتھ ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ بالکل اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، جانوں کے ساتھ آزمائیں گے، مالوں کے ساتھ آزمائیں گے، بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، مالوں میں کمی کے ساتھ آزمائیں گے، جانوں میں کمی کے ساتھ آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کے ساتھ آزمائیں گے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اس آزمائش پہ پورا اترے گا، ان کے اوپر صبر کرے گا، تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سے انعامات ہیں، بہت سی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان بندوں کی خصوصیات بھی بیان کر دی کہ جب بندوں کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام چیزیں، ہر چیز، ہم بھی سب بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 ان کے اوپر رحمتیں ہوں گی۔ کون سی 3 نعمتیں اور رحمتیں ہوں گی؟ پہلے تو ان کے اوپر شاباشیں ہوں گی، ان کے اوپر رحمت ہوگی، اور تیسری ان کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اسی طرح درمیان میں پھر صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا، اور پھر اسی طرح لان تان کی حق چھپانے والوں کے اوپر، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور دنیا میں تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسرے حصے کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا جو حصہ دوسرے سپارے میں ہے، اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہاں تک پہلا حصہ، یہاں سے آگے پھر دوسرا حصہ، یعنی دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہے، مسلم معاشرے کی اسلامی تہذیب سے تعلق رکھنے والے احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس میں مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب کی شناخت قائم کرنے کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ یعنی اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے مومنوں کی شدید محبت ہے، مومنوں کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور نہ مسلمان رہ سکتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف مان لینا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے تعلق اور محبت کرنا، اور پھر اس محبت کا اظہار اطاعت کی صورت میں کرنا، اطاعت کر کے کرنا، تب ہی انسان آدمی سچا مسلمان اور پکا مومن بنتا ہے۔ جیسے اگر ہم یہ دیکھیں اسی سورت کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں اور وہ ان سے اللہ ہی کی جیسی محبت، جیسی کہ اللہ کی کرنی چاہیے ویسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔
یعنی مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، جبکہ مشرک اللہ کی بجائے سب سے زیادہ اپنے مشرکین کی، چاہے وہ پیروں کو، فقیروں کا، یا کسی بھی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے کام آئیں گے، جبکہ قیامت کے دن جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کی محبت اور تعلق کا صاف انکار کر دیں گے۔ اسی لیے یہ آیت نمبر 166 کے اندر جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر حلال و حرام کے تصور کا بیان ہوا۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی پھر ضروری چیز ہے، اسلام میں حلال و حرام کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضروریات اور چیزوں کے خواص کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں انسان کے لیے مفید تھیں انہیں حلال کر دیا، اور جو چیزیں اس کی صحت یا اخلاق کے لیے مضر تھیں وہ بندوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر 158 میں بھی بیان کیا، اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب اسی طرح آگے والی انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا اور شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا، کیونکہ شیطان عام طور پر انسان پر اسی راستے سے حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے عام طور پر انسان پر اسی راستے سے حملہ آور ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے پیچھے لگا کر انسان کو حرام کی طرف راغب کرتا ہے۔ جس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے بندوں پر چیزوں کو حرام قرار دے دیا اس سے دوچار کر دیتا ہے۔ شیطان کا پہلے انسان یعنی سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام پر پہلا حملہ اسی طریقے سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اور شیطان نے وہی پھل کھانے پر پہلے انسان کو آمادہ کر لیا۔ نتیجہ تن کیا ہوا، انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ لہذا ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے حلال و حرام کی تمیز کرنا، حرام سے پرہیز کرنا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اب حلال کھانا کیوں ہے وہ بھی بتا دیا کہ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو، مسلمان ہو، پھر تو حلال ہی کھاؤ گے، اس کے علاوہ اور نہیں کھاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر بتا دیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے ادھر جو پہلا ربع تھا، پہلا ربع تک یہی مضامین ہم نے پڑھے، ان کا مختصر سا خلاصہ ہم نے دیکھا۔ انہی کے ساتھ اب ہم اپنا سبق جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں تاکہ پھر آگے آئندہ کلاس میں ہم اگلے سبق کی طرف جائیں اور اگلے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم اللاتی ان کے قبلے سے جو وہ کانو تھے علیہا اس پر، کل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، مشرق مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے میں یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتاً امت، وسطاً وسط،
अफजल बेहतरीन, लितकूनु ताकि हो तुम, शुहदा अगवा अलन्नासी लोगों पर, वयकून रसूल और हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम तुम पर शहीदा गवाह। वमा जअलनल किबलता और नहीं बनाया हमने किबला को, अल्लती जो कुंता थे आप अलैहा उस पर, इल्ला मगर लिनालम ताकि हम जान लें, मैं यत्तबिउर रसूला कौन इत्बा करेगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिम्मन यनकलिबु और उससे जो फिर जाएगा, अला अकीबई ऊपर अपनी दोनों एरियों के। वइन कानत और बिलाशुबा ये बात है, लकबीरतन अलबत्ता बड़ी बारी, इल्ला मगर अलल्लजीना उन लोगों पर, हदल्लाह हदायत दी अल्लाह ने। वमा कान अल्लाह और नहीं है अल्लाह लियुज़िया के ज़ाया कर दे ईमानकुम तुम्हारे ईमान को। इन अल्लाह बेशक अल्लाह बिन नासी लोगों के साथ, लरऊफुन बहुत शफीक रहीम निहायत मेहरबान है। कब तहकीक नारा हम देखते हैं, तकल्लुबा बार बार उठना, वजही का आपके चेहरे का, फिस समाई आसमान में, फलन वल्लियन्नका पस अलबत्ता जरूर हम फेर देंगे आपको, किबलतन इस किबला की तरफ, तरजाहा के आप पसंद करते हैं उसको, फवल्ली बस फेर लीजिए, वजह का अपने चेहरे को, शत्रल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ, वहैसु और जहां कहीं, मा कुंतुम हो तुम, फवल्लू बस फेर लो, वुजूहकुम अपने चेहरों को, शत्रहू उसी की तरफ। वइन्नल्लज़ीना और बेशक जो लोग, ऊतू दिए गए, किताब ला यअलमूना अलबत्ता वो जानते हैं, अन्नहुल हक्कु बेशक वो सच है, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बिगाफिलिन बेखबर, अम्मा उस चीज से, यामलून जो वो अमाल करते हैं। वलाइन और अलबत्ता अगर आतीता आप ले आए, अल्लजीना उन लोगों के पास जो ऊतुल किताब दिए गए हैं किताब, बिकुल्ली आयतिन साफ हर निशानी के, मा तबियू नहीं वो पैरवी करेंगे, किबला तक आपके किबला की, वमा अंता और नहीं आप, बिताबिन पैरवी करने वाले, किबलाता हम उनके किबला की, वमा बाजुहुम और नहीं बाज उनके, बिताबिन पैरवी करने वाले, किबलाता किबला बाजिन बाज के की, वलाइन और अलबत्ता अगर, वलाइन तबाता और अलबत्ता अगर पैरवी करें आप, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, मिन बाद इस चीज के बाद, मा जो जाअक आया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म से, इन्नका बेशक आप, इज़न उसी वक्त, लमिनज़ ज़ालिमीन अलबत्ता जालिमों से हो जाएंगे। अल्लज़ीना वो लोग, आतैनाहुमुल किताब दी हमने उनको किताब, यारिफूनहु पहचानते हैं वो उसको, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, कमा जैसा, यारिफून वो पहचानते हैं, अबनाअहुम अपने बेटों को, वइन्ना और बेशक, फरीकन एक फिरका, मिनहुम उनमें से, ला यक्तुमूनल हक्का अलबत्ता छुपाता है हक को, वहुम और वो, यालमून जानते हैं। अल हक ये हक है, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, फला तकूनन्ना पस हरगिज न हो आप, मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। वलिकुल्लिन विजहतुन और हर एक के लिए एक सिमत है, हुआ वो मुवल्लिहा मुंह फेरते हैं उसकी तरफ, फस्तबिकुल खैरात बस आगे बढ़िए भलाइयों में, ऐना मा जहां कहीं से भी, तकून हो तुम, याती ले आएगा, बिकुमुल्लाहु तुम्हें अल्लाह, जमीया सबको, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन ऊपर हर चीज के कदीर,
خوب قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا آپ نکلیں، فَوَلِّ پس پھیر لیں وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَلْحَقُ کو حق ہے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر اما اس چیز سے تعملون جو تم اعمال کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلیں آپ، فَوَلِّ پس پھیر لیں وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ اور جہاں کہیں ما کنتم ہو تم، فَوَلُّوا پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہو اس کی طرف، لِأَلَّا تاکہ نہ یکون رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تمہارے اوپر حجتن کوئی حجت، الا الذین مگر جو لوگ ظلموا ظلم ہوئے، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس نہ ڈرو تم ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ اور تاکہ میں پوری کروں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو پڑھتا ہے وہ علیکم تم پر آیاتنا ہماری نشانیاں ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ سکھاتا ہے تم کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا جو نہ تھے تم تعلمون جانتے۔ فَاذْكُرُونِي پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، وَاشْكُرُوا لِي اور تم شکر کرو میرے لیے، وَلَا تَكْفُرُونَ اور نہ تم کفر کرو اور نہ تم ناشکری کرو۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنو استعینوا تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ولا تقولوا اور نہ تم کہو لمن یقتل اس شخص کے لیے جو قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کی زندگی کے بارے میں تم شعور نہیں رکھتے کہ کس طرح وہ زندہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ ساتھ کسی چیز کے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور کمی مالوں کی میں سے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی میں سے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی میں سے، یعنی مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ، اذا جب اصابتہم پہنچتی ہیں ان کو مصیبت کوئی مصیبت، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اسی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان کے لیے، صلوات شاباشیں ہیں بخششیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون جو کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان الصفا بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت پس جو شخص حج کرے گا بیت اللہ کا، اوے تامارا یا عمرہ کرے، فلا جناح پس نہیں کوئی حرج علیہ اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا،
ومن تطوع اور جو شخص خوشی سے کرے گا خیرن بلائی کو فإن اللہ پس بے شک اللہ شاکر خوب قدردان ہے علیم خوب جاننے والا ہے ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما اس کو جو انزلنا نازل کیا ہم نے من البینات واضح دلائل سے والہدی اور ہدایت من بعد اس چیز کے بعد ما بیناہو کہ کھول دیا ہم نے اس کو کہ بیان کر دیا ہم نے اس کو للناسی لوگوں کے لیے فی الکتابی کتاب میں اولئکا یہی لوگ ہیں یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ ویلعنہم اللائنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے الا الذین مگر جو لوگ تابوا توبہ کر لی مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی واصلحوا اور اصلاح کر لی وبینوا اور حق کو کھول کر بیان کر دیا فاولئک پس یہی لوگ ہیں اتوب میں لوٹاتا ہوں علیہم ان پر وانا التواب الرحیم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہوں ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہوئے وماتوا اور مر گئے وہم اور وہ کفار کافر تھے اولئک یہی لوگ ہیں علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اور لوگوں کی اجمعین سب کی خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا انہم العذاب ان سے عذاب ولا ہم اور نہ وہ ینظرون ڈیل دیے جائیں گے وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ تمہارا الہ الہ ہے واحد اکیلا ایک ہی لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر هو الرحمن الرحیم وہی جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہی جو رحمان اور رحیم ہے ان بے شک فی خلق السماوات بیچ پیدائش آسمانوں کی والارض اور زمین کی واختلاف اللیل اور بدل بدل کر آنے جانے رات والنہاری اور دن کے کی والفلک التی اور کشتیاں جو تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بما اس چیز کے ساتھ ینفع نفع دیتی ہے ینفع الناس نفع دیتی ہے لوگوں کو وما اور اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے من ماء یعنی پانی فاحیا پس زندہ کیا بہ الارض اس کے ساتھ زمین کو بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد وبسا اور پھیلایا فیہا اس میں من کل دابت ہر قسم کے جانور کو وتصریف الریاح اور پھیرنا ہواؤں کا والسحاب المسخر اور بادلوں کا مسخر کرنا بین السماء آسمان کے درمیان والارض اور زمین کے درمیان لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہے ومن الناس اور لوگوں میں سے من یتخذ جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادا شریک یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ جیسے کہ محبت کرنی چاہیے اللہ سے والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے اشد زیادہ سخت ہیں حبا محبت میں للہ اللہ کے لیے ولو اور اگر یار الذین دیکھ لیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اس جب یرون العذاب دیکھیں گے عذاب کو ان القوت بے شک قوت للہ اللہ ہی کے لیے ہے جمیعا سارے کی ساری
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ شدید العذاب سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس جب تبرع الذین بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ نتبعو جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے نتبعو جنہوں نے پیروی کی ورعب العذاب اور جب کہ دیکھیں گے وہ عذاب کو وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے بہم ان سے اسباب تمام قسم کے تعلقات۔ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی لو کاش ان لنا یہ کہ ہو ہمارے لیے کرتن واپسی فنتبرع بس ہم بیزار ہوں گے منہم ان سے کما جیسا تبرع وہ بیزار ہوئے منا ہم سے۔ کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھلائے گا ان کو اللہ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرتیں بنا کر علیہم ان پر وما ہم اور نہیں وہ بخارج نکلنے والے من النار آگ سے۔ یا ایھا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما اس چیز سے جو فی الارض زمین میں ہے حلالا حلال طیبا پاکیزہ ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین کھلا ظاہر واضح انما سوائے اس کے نہیں یامرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا والفحشائی اور بے حیائی کا وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ کہو تم علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو کہ نہیں جانتے تم۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لَهُمُ اتَّبِعُوا ان کے لیے پیروی کرو ما اس چیز کی جو انزل اللہ اتاری اللہ نے قالو کہتے ہیں بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے ما جو الفینا پایا ہم نے علیہ اس پر آبانا اپنے باپ دادا کو۔ اولو کیا اگرچہ کانا تھے آباؤہم ان کے باپ دادا لا یاقلون نہ عقل رکھتے شیئا کچھ بھی ولا اور نہ یہتدون وہ ہدایت یافتہ تھے۔ جی تو ہمارا کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، تھوڑی سی آیات رہتی ہیں اور انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ ان کو شامل کر لیں گے۔ تو کل سے انشاءاللہ ہم اپنی گرامر کا سبق بھی جو ہے وہ ساتھ سے ملائیں گے اور آگے سبق پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم اپنی کلاس کا اختتام